صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طاہرین وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز، بہت ہی عظیم حضرات ذی وقار، ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہم دار الشفا قطب الواصلین میں حاضر ہیں۔ ساجد صاحب بھی موجود ہیں، شہاب صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ حکمت کا دروازہ ہے جہاں صرف زبانیں سیدھی نہیں کروائی جاتی، جی دلوں کو بھی سیدھا کرتے ہیں۔ ہاں، دل کا رخ، قلوب و اذہان کی سمت درست کرنے کے ساتھ ساتھ دل کعبہ کبھی عرشی، دل کعبہ کبھی فرشی، یہ وہ جگہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب بھائیوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو کبھی وہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ تسلسل جاری و ساری رہے گا۔ آپ نے بھی، میں نے بھی بارہ دفعہ پڑھا، پڑھایا، سنایا۔ آج میں دیکھنا اور دکھانا چاہتا ہوں اس جگہ کے تقدس کے صدقہ میں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس چیز کا پہلے اعتراف ہے مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کہ ہم ویسی زبانیں سیدھی نہیں کر پائے جو اصلاح کے نام پہ تنقید کرتے ہیں۔ تنقید کا تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے، تنقید برداشت کرنا یہ اللہ نے ہمیں خوبی عطا فرمائی۔ ہاں الحمدللہ۔ تو اگر قرآن کو اس نہج پہ، جس نہج پہ آج کے علوم نے پہنچا دیا ہے، اتنے علوم کون پڑھے گا؟ میرے جیسا تو کم از کم نہیں پڑھ سکتا، عمر کا تقاضا ہے، بھول جاتا ہوں، اور بھول جانے کی یہ خاصیت ہر انسان میں ہے۔ کبھی وہ خود کو بھول جاتا ہے، کبھی بے خود ہو کے بھول جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھولتا ہے کہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس حوالہ سے بہت سارے مطلب ایسے علوم ہیں الحمدللہ جو پہلے نہیں تھے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ تو چونکہ میرے بہت سارے شاگرد جو ہیں ان علوم کو کہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ حاصل کر چکے ہیں، اور وہ کمال حاصل ہے ان کو، وہ بھی تشریف لاتے ہیں، تو میں ایک طرح سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس کیا کرنے آتے ہیں؟ علوم تو سارے انہوں نے پڑھ لیے ہیں، کیا خیال ہے؟ میرے علاوہ سارے ہی جتنے بھی علماء ہیں، یہ نہیں کہ علماء نہیں ہیں، علماء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان پہ فرض ہے قرآن کی تعلیم، پھر اس پہ عمل کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا، حدیث پاک کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔
کم از کم مسلمان کے لیے، تو ویسے پوری انسانیت ہی سبق لے سکتی ہے اس سے فائدہ. جیسے قرآن رہنما ہے پوری کائنات کے لیے اور حضور رہنما ہے، رحمت ہے. تو دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور عالم اسلام پہ رحم فرمائے. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو، جبکہ ایمان کا درجہ زیادہ ہے اسلام سے. اب ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ کھلا دشمن ہے. اب زبانیں سیدھی کرنے والے مجھے بتائیں نا سیدھی بات، یہ بات کیا ہے؟ پھر تجھے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس پہ نازل کردہ کتاب پر. ایمان والوں کو ہی ایمان کا کہا ہے، اب ایمان والوں کو اسلام کو میں داخل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قباحتیں پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی وجہ یہ ہے نہ ہمارے پاس ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ اسلام میں ہم داخل ہوتے ہیں، نہ اسلام کو اپنے اندر داخل ہونے دیتے ہیں. حکمران نہیں، یہی علماء، یہی نام نہاد مسلمان، یہ وجہ ہے. تو بہرحال دعا تو کی جا سکتی ہے اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. دعا کون پوری کرتا ہے؟ دعا قبول کون کرتا ہے؟ ایک بات بتاؤں، اللہ کسی کی بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا. اللہ کسی کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا. وہ الگ بات ہے کہ ہم کم ظرف ہیں، گلاس مانگا اس نے جگ دے دیا. ہاں جی، ہم نے دنیا مانگی اس نے جگ دے دیا، جہان دے دیا، دین دے دیا. یہ اپنی اپنی اس کی عطا کا معاملہ ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ کن کا فرمان ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بھی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہیں. بھیجا کس نے؟ خالق نے، مالک نے، رازق نے. پوری کائنات کا جو مالک ہے اس کا یہ آخری کلام ہے قرآن پاک، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. مگر اللہ تو ہے، اللہ تو ہے. قرآن بھی اللہ نے بھیجا، نبی انبیاء کرام بھی اللہ نے بھیجے ہدایت کے لیے. کیا اللہ اب کسی اور سے ہدایت کا کام نہیں لے سکتا؟ وہ اور سے مراد ان سے کوئی بڑا نہیں ہوگا، ان کا شاگرد ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا، اس کی تحریر قرآن نہیں ہوگی، اس کا کلام قرآن نہیں ہوگا. مگر تھوڑا سا ذرا غور کریں کہ قرآن تو ہم اس طرح نہیں پڑھ سکے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اتنے علوم آ جانے کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ اتنے علوم حاصل کر لیں تو پھر ہم صحیح عالم بنیں گے، قرآن کے قاری بنیں گے، تو اتنے تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. دکھ کی بات یہ ہے یہ پڑھتے ہیں پڑھانے کے لیے، عمل کے لیے نہیں. اگر تھوڑا سا ایک نہج پہ بھی یہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرتے تو ان کی زبان گنگ ہو جاتی. یہ فساد ہے پوری دنیا میں. مسلمان فسادی کے طور پہ دکھائی دیتا ہے. وہ فساد کیا ہے یار؟ نہ اسلام کو داخل ہونے دیتے ہیں، نہ اسلام میں داخل ہونے دیتے ہیں. انہوں نے کسی اور چیز کا نام اسلام رکھ لیا ہے، معیار ہی اور ہے. تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. بھی قرآن تو بولتا کوئی نہیں ہے، علی بولتا ہے. قرآن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. نبی تو نبی ہے نا، حضور پاک تو حضور پاک ہے نا، وہ تو نبی ہیں، یہ تو ولی ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں.
ہاں جی، ان کا ہر غلام صحیح معنوں میں ولی ہے، یہ ولی گر ہیں۔ تو علی صرف ولی نہیں ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا کہ دو باری چیزیں، ادھر تو اہل بیت اور قرآن، ان میں ایک امتیازی حیثیت مولا کائنات کی ہو گئی۔ ہاں جی، حق پہ چلنا ہے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، گویا کہ اس حقیقت کے حقدار بھی علی ہیں۔ ہاں جی، قرآن جن سے منسوب ہے، جو قرآن سے منسوب ہیں، وہ بھی علی ہے۔ تو اب علی کو بھی ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جی، اگر نبی پاک کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ تسلسل جاری و ساری رہنا ہے، کیونکہ جس طرح قرآن اس میں شک کوئی نہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو جو علی کے ساتھ ہے، علی جس کے ساتھ ہے، تو علی کا ذمہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب علی کا ذمہ اللہ اور رسول اللہ کے پاس ہے اور قرآن کا ذمہ علی کے پاس ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو ہو جس کی حفاظت کا ذمہ علی کی ہے، علی ہے تو علی نہ ہو؟ یہ تو ہو سکتا ہے بھی قرآن ہے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا، اس کی حفاظت کا، کہ اللہ نہ ہو۔ اگر کہیں گے اللہ نہیں ہے تو پھر کہنا علی نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہی بس ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی۔ ادھر ہے ذات محمد، ادھر ہے ذات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ تو علی کو پڑھنا آسان ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو بول بھی لیتا ہے، جو ہر بات سہ بھی لیتا ہے۔ قرآن اللہ کی مرضی سے آیا، حضور نے اللہ کی مرضی کی، اور حضور نے اللہ کی مرضی بھی کی، قرآن کی مرضی بھی کی، نبی کی مرضی بھی کی۔ اس کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ صاحب امر ہے، صرف ولی نہیں ہیں، ولایت کرتے ہیں۔ صرف صاحب امر نہیں ہیں، صاحب امر بناتے ہیں۔ یہ ایسے صاحب امر ہیں کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، انی ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون۔ تو کیا ہوتا ہے؟ امر اللہ کا ہوتا ہے، ارادہ اللہ کا ہوتا ہے، تو اس امر کی، ارادے کی صورتیں علی۔ تو جب پھر امر آگے چلتا ہے تو وہ صاحب امر ہوتا ہے۔ یہ صرف 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 اولاد زہرا، خون زہرا تک ہے۔ بہت سوال ہوئے، بہت جواب دیے، آج نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے، آج تو سواد ہے، کیونکہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ یہاں سے ہم نے سیکھا نہیں، دیکھا ہے، دیکھا ہے الحمدللہ۔ اس مقام پہ مائی بیگاں آ گئی، ہم جیسے گھبرا رہے ہیں کہ بار بار بات کرتی ہے کہ بات کرتی ہے کہ بات کرتی ہے، وہ سنے جا رہے ہیں۔ اقبال موچی جیسے آ گئے، جن کو دنیا جاہل کہتی ہے ان کو سینے لگایا۔ اس حکیم حاذق نے حج کر کے آئے، سرکار تو ایک سٹیمپ تھی بنائی، تو میں نے ساتھ حاجی لکھ دیا، حکیم حاجی سید عاشق حسین کاظمی، مسند طبیب تھے ہیں، تو وہ لے کے گئے، وہ حاجی کٹا کے حکیم حاذق انہوں نے کرایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور پھر ایک نمازی صاحب جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ساری زندگی پڑھی ہے، تو انہوں نے آواز دی حاجی صاحب سرکار کو، آؤ نماز پڑھ چلیے۔ حاجی صاحب کہندے آیا نمازی صاحب، آیا نمازی صاحب،
وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے؟ کہتے میں تو ایک بار ہی حج کیتا، تو روز نماز پڑھنا، تین نمازی کیوں نہ کہوں؟ وہ پسند نہیں کرتے تھے ایسے کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے ان کو دیکھنے سے حج اکبر ہوتا تھا، وہ حاجی ہے، وہ حاجی ہے صرف۔ ہاں تو بات بہرحال یہ ہے کہ یہ جگہ کی تاثیر ہے یار، ہاں جی، کوئی بات اچھی ہو جائے ہاں تو قبول کر لینا چاہیے۔ تو علی کے چہرے کو دیکھنا ہی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ قرآن کو دیکھنا ہی بات ہے؟ بتائیں مجھے، بتائیں ذرا۔ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں عبادت کے وقت، کعبے کو دیکھنا ہی بات ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی بات ہے۔ علی کعبے میں ہو، علی کعبے میں ہو، علی عرش پہ ہو، علی فرش پہ ہو، علی مزار میں ہو، علی بازار میں ہو، اس کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جب تک یہ قرآن ہے، بلکہ جب تک علی کا چہرہ ہے قرآن باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء زوال سے، جاہلوں سے محفوظ فرماتے ہوئے علی کے چہرے کی دید نصیب فرمائے، جن کی تختی کا نام صرف و نحو ہے۔ ہاں عرض کیا تھا خلفاء نے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، عربی کی سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں کہ تختی لاؤ، میں لکھ دیتا ہوں، جاہل بھی پڑھ لیں گے۔ وہ ساڑھے بابے دی لکھی تختی تھوڑی جہالت دور کرے تو سارے تو لگی خیال ہے۔ ہاں میں پیار سے کہہ رہا ہوں دوستو، جن سے میں مخاطب ہوں ان کو پیار سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں کشتی چلانا سکھی کوئی نہیں تے ہر ایک نو پوچھتے پھرتے سرفناف پڑھی ہے، ہر ایک نو پوچھیا، وہ کشتی چ بیٹھ گیا، ہاں جی، تے کشتی والے کہتے سرفناف پڑھی ہے، کہتا نہیں، کہتا ادھی زندگی تیری ضائع گئی، وہ ہچکولے کھان لگ پئی، ہاں جی، طوفان آ گیا، کشتی والے بڑا غصہ سی، کہتا کشتی تیرنا سیکھی ہے، تیراکی سیکھی ہے؟ کہتا نہیں، کہتا پوری زندگی گوا لے گی، وہ ادھی نہ گزارا ہو جانا، پوری گرک ہو گئی نا تو ادھی بھی جاندی رہنی ہے۔ ہاں مولا روم نالوں ود نہیں تسی عالم، تے شاہ شمس کہڑے مرزے دا پڑھیا سی؟ ہاں الحمدللہ اسی تے پائی ایس مدرسے دے پڑھے ہیں جتھے بیٹھے ہیں، ایتھے دے فارغ التحصیل ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایک کتاب دا علم دیندہ کون ہے؟ حضور پاک۔ یہ حکمت کون عطا کردا؟ حضور پاک۔ تے علم دا شہر کون ہے؟ حضور پاک۔ تے حکمت دا شہر کون ہے؟ حضور پاک۔ تے شہر علم دا دروازہ کون ہے؟ علی۔ حکمت دا شہر دروازہ کون ہے؟ علی۔ ایڈا سول علی دے نا تو ہائے 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 بھئی، ہم نہیں جانتے کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے، فلاں ہے، وہ انسان ہے یار، ہم حیا کرتے ہیں انسانیت کا، ہاں جی، ہم سب علی کے ہو جائیں، علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، علی جس کا ہو گیا فرق کوئی نہیں رہتا، فرق ہی کوئی نہیں رہتا۔ اگر خلفائے راشدین کی عظمت ہے، عزت ہے، توقیر ہے تو علی کے نام سے، علی کے نام سے۔ ہاں الحمدللہ وہ 1 2 3 4 بلکہ 4 پہ بھی نہیں ہیں، ہاں جی، مگر یاد رکھیں یہ مہدی تک ساتھ ہیں، اولاد زہرا، ہاں جی، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ غصہ کریں یار ان کا پہلا حق تھا، دوسرا حق تھا، تیسرا حق تھا، تو علی اپنا حق لینا نہیں جانتے؟ یہ ان کا حق نہیں تھا، اتنا تھوڑا حق یار، ان چکروں میں تو علی پڑھتے ہی نہیں ہیں
کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، نہ قرآن نے ختم ہونا نہ لیے. ترتیب کیسی بھئی؟ حضور آخری نبی ہیں، آخر پہ آئے ہیں اور آخر تک ہیں. جو آخر ہے وہی اول ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ باتیں پیر اقبال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بندے نو پتہ مومن کر کے رکھ دیا. ایمان والے ہو ایمان سے داخل ہو جاؤ، ایمان والے ہو اسلام سے داخل ہو جاؤ. جناب اب بات یہ سمجھنا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہو گئے. بظاہر ایک اسلام ہے، ہاں جی، جس کے خد و خال ہم دیکھتے ہیں. پھر ہے ایمان، ٹھیک ہے جی، وہ بھی الحمدللہ نصیب ہو گیا. یہ سب کال ہے، یہ سب کال ہے. کال کے طور پہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو قبول کیا. کال کے طور پہ ہم ایمان میں داخل ہوئے، ایمان نصیب ہوا. ہاں جی، اب کال سے حال کی طرف جانا ہے. اسلام میں داخل ہونا ہے پہلے، پھر ایمان میں داخل ہونا ہے. اب ایمان والوں کو کہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ پہلا اسلام جو تھا اس میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ہے. اب ایمان والوں کے لیے سلامتی کون سی سلامتی ہے؟ یہ بھی بیان ہو چکا کہ ایمان بالشہود کی بات ہوئی ہے، یہ بھی بات ہو گئی، اور بھی بہت کچھ ہوا. جو مانا ہے وہ دیکھو، یہ بھی بات ہو چکی ہے. نہیں، یہ آگے ہم نے چلنا ہے نا، تو پھر قرآن کو سمجھیں، علی کی سوچ لیں. الحمدللہ علی ایک ایسا بندہ ہے، حضور کا خادم ہے، حضور کا مرید ہے. جتنے دنیاوی رشتے بنتے ہیں وہ علی کے لیے مانتے ہو نا. غور کرنا، داماد ہے نا، چچا زاد بھی ہے نا، کیا خیال ہے جی؟ اچھے صحابی بھی ہے نا، غزوات میں شامل ہوئے ہیں نا حضور کے ساتھ، جنگیں لڑی ہیں نا. ہاں جی، ان میں کچھ چیزیں باقیوں کو بھی حاصل ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ان کے فضائل بہت زیادہ ہے، ان کے بھی بہت زیادہ ہیں. بھی ہم تو فضائل کو ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک بندہ محنت کرتا ہے، ایک بندہ رات بھی لگا رہتا ہے. وہ شام تک جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری دیہاڑی دو. یہ رات بھی کرتا ہے تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے. تو مالک خالق ہو اللہ، جس کے یہ عاشق ہے وہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کس کو بن مانگے کیا نہیں دیں گے. یہ ایک تسلسل ہے. ان رکاوٹوں کو دور کیجئے اللہ کے واسطے. ہاں جی، ہاں، کبھی علی پاک پسند نہیں کریں گے کہ ان کے دوستوں کو، ان کے غمخاروں کو کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے، علی پاک ناراض ہو جائیں گے. ہاں جی، حضور پاک کے غلام صحابہ کرام، ان کے متعلق ہمارے ذہن میں بھی ایسی بات آ گئی تو حضور ناراض ہیں. ہاں جی، یہ ساری باتیں ایک طرف. حضور نے کس کے متعلق فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے راضی رہ. جو ان سے راضی، یہ جس سے راضی ہیں تو ان سے بھی راضی ہو. یا اللہ جو ان کو ناراض کرتے ہیں میں بھی ان سے ناراض ہوں، تو بھی ناراض ہو. یار ایک بندہ اللہ کو کتنے مان سے کہہ رہا ہو، کس کے مطلب کہہ رہا ہے؟ یہی زہرا پاک ہے، یہی سبیل نجات ہے، یہی سب کچھ ہے. یقین جانے یہی سب کچھ ہے. کل ذکر ہو رہا تھا سید وقار کاظمی صاحب، شاید ہمارا ان کے ساتھ کو بن رہا ہے رشتہ داری کا. تو پتہ چلا کہ وہ نانکوں کی طرف سے، ننیال کی طرف سے شیعہ ہے اور دوسری اہل سنت ہے. اچھا، تو وہاں چونکہ میرا ایک تعلق ہے، مجھ سے مشورہ کیا
میں یہ سمجھاؤ تو صحیح، شیعہ کیا ہوتا ہے، سنی کیا ہوتا ہے؟ سید ہیں، ہاں جی، ہاں، پھر میں کہا اپنا اپنا انداز ہے یار، ہاں جی، میں تو کبھی بھی غیر مقلد جو ہیں ان پہ بھی تنقید نہیں کی، جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی صاحب ہے یار۔ اگر ہم کو اللہ نے سید بنایا ہے یا آپ لوگوں کو مجھے کچھ دیا ہے تو ہمارا صاحب ہے یار، کسی کا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اسلام چے داخل ہو جاؤ پورے پورے، شیطان دی پیروی نہ کرو، بات کو سمیٹتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ بہت سارے کام غلط لیتا ہے شیطان ہم سے، ایک ایسا وصف ہے جس کے صلہ میں اسے لعنتی کہا گیا ہے، جو پوری کائنات کا حاکم ہے اس کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس کو لعنتی کہا گیا۔ وہ حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کر، آدم چونکہ ایک صورت رکھتے تھے، صورت رکھتے ہیں، ہر آدمی کی صورت ہے، رہے گی۔ شیطان ایک دفعہ انکار کیا، لعنتی ہو گیا، اب اس کے چیلے انکار کرتے رہیں گے، لعنتی بنتے رہیں گے۔ ان کو بچانے کے لیے انبیاء کے بعد علی آیا، علی آیا، پھر حسین نے تو کمال کر دی۔ ادھر کون تھے؟ عرض ہو چکا پہلے، دیندار، ادھر تھا دین، ادھر تھے اندھے، ادھر تھے سجاکے، اور صرف دیکھنے والے نہیں تھے، جن کو دیکھنا وہ تھے، وہ ان کو نہ دیکھ سکے تو کم از کم لعنتی تو پھر لفظ ہی چھوٹا ہے۔ آج ان کی پیداوار باقیات موجود ہے، اگر وہ ذلیل زدوں میں کی باقیات موجود ہے، یزید زادوں کی باقیات موجود ہے، تو پھر صاحبزادوں کی نہیں ہے، شہزادوں کی نہیں ہے۔ اس لیے وہ رہنے چاہیے تاکہ 2 نمبر اور 1 نمبر کا پتہ چلتا رہے، چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے، اسلام کو اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حاصل کرنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے ہم، کرنا چاہیے تو پھر دیکھ لینا نصیب کر دے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔